والعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے. دعا فرماؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جانبین کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے. ابھی سے رمضان کی تیاری کر لینے کا نام یہ رجب کا مہینہ ہے، کیونکہ وہ رمضان والا مہینہ جو ہوتا ہے وہ تو بس اللہ کی رحمتوں، برکتیں، مغفرتیں، بس ایمان والا انسان اعمال کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر اپنی جھولیاں بھرتا رہے. وہ تو عجیب مہینہ ہے. اس سے پہلے ایک مہینہ رجب کا آتا ہے جو تیاری کا مہینہ ہوتا ہے تاکہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، ورنہ وہ رحمتوں والا مہینہ جس سے چھوٹ گیا نا تو وہ بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے انسان. اس نے قدر نہ کی رحمتوں والے مہینے کی. تو اس لیے ایک پورا مہینہ پہلے ہوتا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے تاکہ انسان صحیح طریقے سے رمضان کی تیاری کر لے، تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی بات کوئی رہ نہ ہے. بس اللہ ہم سب کو صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا بھی دیکھیے تو صحیح، تھوڑا سا آپ تصور فرماؤ، تھوڑا سا سوچیے کہ رمضان جو ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
ایک ٹریننگ ہے ہمارے لیے. وہ یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے بھئی نہیں کھانا پینا صبح صادق سے لے کر قرآن مقدس کا حکم ہے شام تک نہیں کھانا. ٹریننگ ہے حلال نہیں کھانا. جب یہ انسان حلال کھانے سے اتنا وقت رہے گا تو پھر اس کے دل کے اندر یہ تقاضا ابھرے گا کہ جب حلال اللہ کے آرڈر سے نہیں کھا رہا تو حرام کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ نہ کھا. تو انسان پھر حرام سے رک جائے گا. پھر سوچتے 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 پھر انسان کے ذہن میں یہ بات ضروری بیٹھ جائے گی کہ یار جو میرا نفس ہے اللہ کے سامنے جو بغاوت والا نفس ہے اس کو میں اللہ کے سامنے حکموں کے سامنے تحس و نحس کر دوں. باغی وہ نفس نہ بنے بلکہ میرا وہ نفس بن جائے مطمئن. اور نفس سے مطمئن وہ ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے ایک مرتبہ درس قرآن میں بھی حوالہ دیا, اب وہ میں نہیں حوالے دے سکتا. نفس سے مطمئن یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے وہی انسان کو پسند ہو جائے, اور جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے وہ انسان خود ناپسند سمجھنے لگ جائے تو بس یہ نفس سے مطمئن ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پسندوں پر عمل کرے گا تو ایمان مل جائے گا, اور ناپسندوں پر عمل کرے گا تو ایمان کامل مل جائے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ایمان کامل. تو یہ نفس ہمارا جو ہے جو اللہ کا باغی ہے, اللہ نے پورے کے پورے رمضان کو رکھ دیا تاکہ اس کا نفس مطمئن ہو جائے. جس وقت میں کہوں کھا لے گا, جس وقت میں کہوں گا خبردار نہ پی بھائی نہیں پیے گا, جس وقت کہوں گا ہاں بھائی تو اپنے یہ زندگی والے یہ معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے تو پھر کر لے گا. تو یہ انسان میری پسند پر ہی اپنی پسند قربان کر دے گا. سبحان اللہ. جس انسان کو یہ شرف حاصل ہو جائے نا کہ جو اللہ کا حکم ہے اللہ نے جو پسند فرمایا میری وہی پسند ہے, تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے, گناہوں کے نزدیک کبھی نہیں گئے. تو بہرحال آج کا سبق ضروری سمجھو ایمان کامل. ایمان کامل کس سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا وہی کر لے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اس سے رک جائے تو پھر ایمان کامل آئے گا. آج کا سبق یہی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر پڑھیں گے انسان کو شان کامل کا سبق ملے گی. آج کا جمعہ ہے ایمان کامل, اگلا جمعہ شان کامل. اللہ کرے سبق پورا ہو جائے. حدیث پاک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں سن لو توجہ کرو نا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں پسند فرمائی ہیں اور تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند فرمائی ہیں. 3 پسند 3 ناپسند. جب یہ انسان 3 پسندوں کو بھی کر لے گا 3 ناپسند چیزوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دے گا, ان کو نہیں کرے گا تو ایمان بھی ملے گا, ساتھ کامل ایمان مکمل ایمان ملے گا. پھر حال یہ ہوگا کہ انسان کا نفس مطمئن ہو جائے گا اور کہے گا اللہ جی جیسے تو راضی ایسے میں ہی راضی ہوں. یہ شفیعت مل جائے گی انسان کو. کون سی 3 چیزیں؟ اللہ اکبر کبیرہ سنونا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 3 چیزیں پسند کون سی ہیں؟ سنیے نا. پہلی چیز پسند یہی ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. سب سے زیادہ پسند ہاں عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بس یہی پسند
پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جس وقت یہ پسند اس کے سامنے کفر نہیں کرنا یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن مقدس کا انداز ہے سورت کا نام سورت زمر ہے 23واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر اللہ اکبر کبیر اللہ تعالیٰ دلائل دے دے کر وہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے پیچھے سے سارے دلائل پیدائش کو دیکھ لے اے انسان جو کھاتا ہے جانوروں میں سے گوشت کھاتا ہے ان کو دیکھ لے ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے دنیا کی سارے انعامات صرف تیرے لیے پہاڑات بھی بنائے ہیں تو صرف تیرے لیے پہاڑوں کو بنا دیا ہاں جانور بنائے تو تیرے لیے اے انسان یہ سارے انعام تیرے اوپر ہیں لیکن ایک کام کر تم میرے لیے بن جاؤ کیسے بننے اللہ جی اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ ماننا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو ان ساری چیزوں کا بادشاہ ہے اور اس کا پھر یہ ساری چیزوں کا خلاصہ نکلے گا لا الہ الا ہوا یہ پڑھ لے اور اس پر نظریہ بنا لے تو تم میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا عجیب الفاظ ہیں قرآن پاک کے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ اے انسانا میں نے جو کہا ہے کہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں پھر تو میرے لیے بن جا یہ کلمہ پڑھ لے ایک ہی تو کلمہ پڑھنا تھا صرف مجھے تو ماننا تھا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کتوں دھکا لگیے تن کدھر جا رہا ہے ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنا دی صرف میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ کلمہ پڑھنے میرا بن جا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے نہ کر ایسا نہ کر ہاں اگر جائے گا بھی صحیح تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے یہاں تکفروا فإن اللہ غنی عنکم اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دو اللہ بے پرواہ ہے تمہارے کفر سے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہاں اتنی بات ضرور ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ اللَّهُ لَكُمْ جب انعام میں نے کیے سارے کے سارے تجھے بھی میں نے بنایا ہے یہ ساری خلقت کو میں نے بنایا ہے صرف تیرے لیے متاع لکم ولانعامکم صرف تیرے لیے بنایا ہے نا تو پھر سن لے پھر شکر بھی کیا کر تو صرف میرے نام کا کیا کر یہ کہا کر کہ دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے صرف یہ بنانا ہے عجیب بات اتنا کہنا ہے یار یہ سارے انعام کرنے والا اللہ ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ ہے بس اتنا ہی کہنا تھا نفرت اتنا شکر تو کرنا یہ کہے تو صحیح زبان کے ساتھ شکروں کے زبان کے ساتھ یہ کہا کر کے یہ سارے انعام کرنے والا اللہ ہے بس صرف یہی کہا کر تو یرضہ اللہ یرضہ لکم اللہ تیرے اوپر راضی ہو جائے گا اللہ اکبر کیا لگتا ہے زبان ہلتے ہوئے کہ یہ سارے انعام کرنے والا کون ہے ہاں صرف یہ کہا کر یہ سارے انعام اللہ کر رہا ہے ہاں میرا اللہ کیسا قرآن مقدس نے سمجھایا یہی سورت ہے سورت کا نام سورت زمر ہے 2 نمبر آیت ہے اور 3 نمبر اللہ فرماتے ہیں جب یہ تو نے مان لیا لا الہ الا اللہ تو خاص کرنا پھر میرے لیے فاعبد اللہ
خالصا له الدین الا للہ الدین الخالص. عبادت بھی کرنی ہے تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے. آپ پکار کے لائق سمجھنا ہے تو صرف خالص اللہ کو سمجھنا ہے، غیر کو نہیں. یہ نہیں کہ کبھی کبھی نعرہ اللہ اکبر بھی لگا دیا، کبھی غیروں کا بھی نعرہ لگا دیا. نا پکار کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رضا یہی ہے. ہاں سنو نا، جو اللہ کے خالص ولی ہوتے ہیں ان کا دعویٰ بھی، ان کا نظریہ بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ لوگوں عبادت کرنی ہے، طواف لگانے ہیں، چکر لگانے ہیں تو اللہ کے نام کے لگانے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب پیروں کے گستاخ ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، سچ اور حق کے ولی. لیکن جب وہ ولی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر پیغمبر کی سنت یاد آ جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، شیطان نہ، اس کو دیکھ کر پیغمبر کی سنت یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے. دروس قرآن میں میں نے کئی مرتبہ یہ عنوان چلایا. چلیے آگے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا. حضرت میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہہ دی اور بڑی اونچی بات ہے، قسم اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے کہہ دیا میں ایسی عبادت ضرور کروں گا جو صرف اس وقت دنیا میں اکیلے کروں گا، کوئی اور اس طرح کی عبادت نہیں کرے گا. میں نے یہ کہا اور آگے کہا اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے طلاق ہے. اب میں نے عبادت بھی کرنی ہے اور عبادت ہوتی ہے تو صرف کس کی؟ وہ یہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، عبادت اللہ کی. میں اب سوچنے لگ گیا قرآن پڑھوں تو دل میں خیال آتا ہے پوری خلقت ہے، دنیا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور پڑھوں گا. میں اگر سوچتا ہوں کہ نفل پڑھنا شروع کر دوں تو ذہن کے اندر خیال آتا ہے نوافل اسی طرح کے جو بھی ذکر کروں دل کے اندر خیال ہے کیوں نہیں ہوگا، کوئی ضروری عبادت کر رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے بندہ چلا جا عمرے پر، وہاں جا کر کسی اس امام کو مل جانا اور میرا بھی سلام دے دینا اور اس کو کہنا مہربانی کرو یہاں پر جو طواف کیا جا رہا ہے بیت اللہ کا صرف 3 منٹ 2 منٹ جو میرا ایک چکر ہوتا ہے اتنا روک لو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ قرآن مقدس کا سورت کا نام سورت حج ہے اور 17واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. آیت نمبر 29 ہے. طواف کرو، پرانے گھر کا طواف کرو. چکروں کے لیے اگر تمہارا دل آ بھی جائے کہ کسی دربار پر چکر لگانا چاہیے تو میرا دربار اونچا دربار ہے جو حضرت آدم نے بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی بنایا تھا. ہاں بڑا اونچا دربار ہے. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو فٹ کیا تھا. اونچا دربار ہے بڑا. آ کر وہاں طواف کر لیا کرو، چکر لگائے اور کہا کرو لبیک اللہم لبیک. طواف سے پہلے نعرے بھی لگاتے گئے کرو اللہ ساروں کا در چھوڑ کر آ گیا ہوں، لبیک صرف تیرا در سامنے تھا اسی پر آ گیا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کی دنیا والے بھی بڑے بڑے در تھے، بادشاہوں کا در بھی آباد تھا، اللہ کی سارے در کھلے ہوئے تھے، لیکن میں سارے در کھلے ہوئے کو چھوڑ کر آ گیا ہوں. جو میں نے تیرا در دیکھا ہے صرف اسی پر حاضر ہو گیا ہوں. اللہ لبیک، یا اللہ تیرے سامنے میری حاضری ہے قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. جا پھر وہاں جا کر آج کل کیا ہو گیا مسلمانوں کو درباروں کے چکر کیا ہو گیا پتہ نہیں. سنت
کہاں سے دھوکہ کھا بیٹھی ہے، وہاں سے دھوکہ لگا ہے جب ہم قرآن پاک کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حدیث کے قریب نہیں جائیں گے نا، تباہ و بربادی مقدر بن جائے گا۔ کس سے کہانیاں، پچھلے بزرگوں کی باتیں ویسے کی ویسے خود ساختہ، ان درباریوں سے پوچھو درازی مار، جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مجاور سے پوچھو نا اس کی کرامت، پھر دوسرے سے جا کر پوچھو تو بالکل ایک دوسرے کے خلاف بنائیں، اسی وقت گھڑتے ہیں۔ اللہ قرآن مقدس میں بھی آتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حوالے بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نہ اللہ کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ، یہ خود کو خود ساختہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے، اور اس وقت ہم دنیا سے جائیں شہادت کلمہ شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری موت فرمائے اور صحیح ایمان ہو۔ بہرحال حضرت حسین فرماتے ہیں اے بندہ وہاں جا کر طواف کر، ایک چکر طواف کا کر لے، اور اس وقت پھر کوئی اور حرکت نہ کر رہی ہو تو نے ایسی عبادت کر لی ہے کہ دنیا میں اس طرح کی کوئی اور عبادت نہیں کر رہا، تیری بیوی بھی بچ جائے گی اور تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں اس لیے تو کہتا ہوں نا، پیر بزرگ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستہ صحیح راستہ دکھلانے والا ہوتا ہے۔ جا وہاں، اسی لیے تو کمتر مرحوم نے کہا تھا پیر دی صورت سیرت ڈٹھیا، پیر دی سیرت صورت ڈٹھیا، آوے رب رسول نہ یادے، اس دی نیت وچ فرق سمجھے، اس دی نیت وچ فساد ہے۔ جو انسان ایسا ہے کہ اس کی نیت بھی غلط ہے، پیر بزرگ تو بنا ہوا ہے اور اس نے صحیح راستہ نہیں بدلایا تو وہ صحیح راستہ بدلانے والا نہیں تو پیر صاحب بھی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کو چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا اے بندہ چلا جا وہاں پر طواف کر لینا۔ ہاں دوسری بات اللہ کی رضا اور پسند والی کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں عبادت میری ہو، دوسری بات پسند یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کی بڑی بات پسند ہے۔ قرآن مقدس کا انتہا سورت کا نام سورت النساء ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس کا انتہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن جو شرک ہے اس کو نہیں بخشے گا۔ ہاں اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، وہ مرضیوں کا مالک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھ دیا۔ یہ کہہ دیا گویا کہ اللہ بھی کرنیاں دھرنیاں والے ہیں، یہ بھی کرنیاں دھرنیاں، یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک حضرت قیس بن عاصم آ گئے کانپتے ہوئے مکہ کے اندر، اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے میری 12 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، میں نے سب کو زندہ درگور کر دیا ہے، میں پریشان ہوں، 12 بچیوں کا باپ ہوں لیکن ایک بچی بھی میرے گھر کے اندر رہنے والی نہیں ہے، سب کو میں نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ لیکن اب دل کے اندر تقاضا آگی ہے، جا کر پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت والا کلمہ بھی پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن مجھے جو بچیاں ہیں 12 وہ رات کو سونے بھی نہیں
دیتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، کبھی کوئی رات کے اندر خواب کے اندر آ جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آ جاتی ہے، کہتی ہے پاپا تو نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا، مجھے نیند بھی رات کی ختم ہو گئی ہے، اللہ کے رسول جی میں بڑا پریشان ہوں، میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ پتہ نہیں قیامت کب قیامت آئے گی، میرے لیے تو دنیا کے اندر قیامت بن گئی ہے، جس انسان کو نیند نہ آئے بھلا وہ کیسا انسان ہے، کیسا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول جی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا گناہ پچھلا معاف ہو جائے۔ قال النبی، واہ بھائی کیا قرآن مقدس اور کیا حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے قیس بن عاصم تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول معاف تو ہو جائیں گے، جو رات کو مجھے اپنی بچیاں سونے نہیں دیتی وہ بھی میرے پاس نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اے قیس وہ بھی نہیں آئیں گی تیرے خواب کے اندر۔ ہاں قرآن مقدس کا حکم بھی یہی ہے، سبحان اللہ، سورت کا نام سورت محمد ہے اور 26واں پارہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ آیت نمبر 2 ہے میرے سامنے، جو یہ لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اسی بات پر کہ اللہ نے جو قرآن مقدس اتارا ہے وہ حق اور سچ والا اتارا ہے، کہہ دو بے شک صرف ماننا نہیں عمل بھی کرنا ہے، جو اللہ کے قرآن نے فرما دیا وہی سچ فرمایا، یہ حق اور سچ والا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، بس یہ ماننا ہے ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، فاصلح بالہم، اور ان کی حالتوں کو بھی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ جی آخر کیوں کر رہا ہے، بڑا گناہ گار 12 بیٹیوں کا باپ ہے اور پھر سارے گناہ معاف۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے پتہ چل جائے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے باطل پرستی کی اتباع کی ہے وہ الگ ہے، جو میرے ہیں وہ الگ ہے۔ فرق کرنے کے لیے پتہ چل جائے یہ اب ہمارا بن گیا ہے اور ان کا پتہ چل جائے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ باطلوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ فرق کرنے کے لیے ہم نے سارے گناہ بھی معاف کر دینے ہیں اور ان کی حالتیں بھی تبدیل کر دینی ہے۔ اب کہنے لگے حضرت قیس بن عاصم اللہ کے رسول جی اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رات کو گیا، سویا صحیح طریقے سے صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول جی میرا پورا قبیلہ ہے، میں سب قبیلے والوں کو دعوت دوں گا کہ پیغمبر بھی سچا ہے، جو اس پر کتاب اترتی ہے وہ بھی سچی ہے۔ رات میں نے صحیح طریقے سے نیند کی اللہ کے رسول جی۔ تو بہرحال پہلی چیز پسند ہے کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کو دوسری چیز پسند ہے کہ شرک نہ کیا جائے اس کے ساتھ، تیسری چیز پسند ہے، خلاصہ کہہ رہا ہوں وقت جو پورا ہو گیا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تیسری چیز پسند یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی
کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں اختلاف نہ کیا کرو۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے، ایک نکر اللہ کی رسی کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری نکر جو ہے مخلوق کے ہاتھ میں ہے، یعنی اترنے والا اللہ کی طرف سے قرآن مقدس ہے، لہذا اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ ہاں، تین چیزیں ناپسند ہیں اللہ کو۔ پہلی چیز ناپسند یہ ہے کہ قیل وقال، محض سوال کرنا، کوئی فائدہ نہ ہو سوال کرنا، وقت بڑا قلیل ہے، آیات پڑھ دیا نہیں، سوال بیٹھ جانا نہیں، مسئلے کا پتہ بھی ہے، جان بوجھ کر سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، پتہ ہونے کے باوجود بھی نہ کیا کرو، جتنا میں حکم دوں اسی پر عمل کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا۔ سوال زیادہ کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہاں، مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو پھر تو کرنا ہے، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اور دوسرا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپس کے اندر بھی الجھ جانا، پتہ نہیں ہے مسائل کا، ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، کسی اور سے پوچھ رہا ہے، دوسرے نے اس کا جواب دے دیا تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تیسری چیز ناپسند ہے اِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ ایک سن لو کہ فضول خرچی بالکل گناہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن آج کل جو رواج بنا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ باہر پہ جا کر نہ اپنے دوستوں کے ساتھ صحیح خرچ کیا، گھر میں لے کر آیا تو بالکل معمولی سے لے کر آیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اگر گھر کے باہر خود اچھا کھانا کھانا ہے نا تو اپنی بیوی کے لیے بھی اچھا کھانا لے کر آنا ہے۔ یہ جو ہے باہر جا کر خود تو اچھی عیش سے اڑاؤ اور گھر کے اندر آؤ تو ماشاءاللہ 2-3 آلو اور 2-3 پیاز لے کر آتے اور بیوی سے بھی اپنی پکا لے سالن، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے، 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں، عبادت اللہ کی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، قرآن مقدس کو مضبوطی سے کام لیا جائے۔ 3 چیزیں ناپسند ہیں، اگر انسان پسند پر بھی عمل کرے، ناپسند پر بھی عمل کرے تو ایمان کامل نصیب ہو جائے گا۔